السلام علیکم، میں ہوں فوزیہ سجاد۔ براق نیوز دیکھ رہے ہیں آپ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کھاریاں کے سراؤنڈنگ میں ایک ایسا گاؤں موجود ہے جو اتنا سیف اینڈ سیکیور ہے جو شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ یہاں CCTV کیمراز ہر چوک میں، محلے میں موجود ہیں۔ یہاں ریڑھی والوں کو انٹری کارڈ کے ذریعے انٹری دی جاتی ہے۔ اس گاؤں میں کوئی بھی ایسا ضرورت مند نہیں کہ جو کبھی بھوکا سویا ہو۔ اشیاء ضروریات اس کی دہلیز تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ ایک ایسی ویلفیئر سوسائٹی کہ جو کسی تعارف کی محتاج اب نہیں رہی، آج اسی سے آپ کی ملاقات کروانے ہم جا رہے ہیں ملکہ گاؤں میں۔ کھاریاں سے کچھ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ملکہ گاؤں ہے، جہاں حیدر کرار ویلفیئر سوسائٹی نے ملکہ گاؤں کو ایک ایسا سسٹم دے رکھا ہے جو باقی لوگوں کے لیے بھی قابل تقلید ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں فوزیہ سجاد، آپ دیکھ رہے ہیں براق نیوز۔ کہتے ہیں کہ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے اور خونی رشتے بھی ایک دوسرے کے لیے کشش نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نہ صرف لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں بلکہ ان کے پکارنے سے پہلے ہی ان کی دہلیز تک ان کی ضروریات بھی پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں ملکہ میں حیدر کرار ویلفیئر سوسائٹی، وہ نام ہے کہ جسے کسی تعارف کی اب ضرورت نہیں۔ عرصہ دراز سے ملکہ کے لوگوں کے لیے نہ صرف ان کے دہلیز پر ان کی ضروریات کو پہنچاتے ہیں بلکہ ویلفیئر کے بہت سے پروجیکٹ اس سوسائٹی کے تحت چل رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں عثمان عبدالقیوم سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا سر، پہلی چیز جو مجھے فیسینیٹ کی، جو میں نے سنی اس سوسائٹی کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ انٹری کارڈز ہیں مانگنے والوں، ریڈی والوں کے لیے، اور بیگرز آر ناٹ الاؤڈ۔ یہ کیا سین ہے؟ یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اصل میں سیف سٹی کے تحت ہی، کہ ہم لوگ اپنے گاؤں کو سیکیور کرنا چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم لوگوں نے CCTV لگائے ہوئے ہیں، ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں پورے گاؤں میں، جہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے انٹری اور ایگزٹ پہ جو بھی لوگ انٹر ہو رہے ہیں اور ایگزٹ ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی گرد و نواح میں ہمیں پتہ چلا تھا کوئی اس طرح کے کلیمز تھے کہ یہ سیکیورٹی میں مطلب ایشوز کرتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ بعد میں کوئی چوری وغیرہ کرتے ہیں اس طرح۔ تو ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے بیگرز، تو پہلی بات ہمارے گاؤں میں الاؤڈ نہیں ہے مانگنے والے، اور دوسری بات جو ریڈی والے ہیں ان لوگوں نے ہمیں ہمارے پاس انٹری کارڈ ہوتا ہے، انہوں نے آ کے ہمیں اپنے ID کارڈ دے کے گاؤں کا انٹری کارڈ لینا ہے، اور اس کے بعد وہ گاؤں میں پھیری لگا کے، تو اس کے بعد ایگزٹ ہوتے ہوئے دوبارہ انہوں نے اپنا ID کارڈ واپس لینا ہے، جیسے کینٹ میں آپ لوگ کرتے ہیں۔ اب جو انٹری ان کی الاؤڈ کی ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مطلب ان لوگوں کے راشن رزق میں بھی کوئی مسئلہ نہ بنے، دیہڑی لگا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، غریب ہوتے ہیں، اور جو ہم نے اپنے طور پہ کیا ہوا ہے کہ سیکیورٹی ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بھی ریڈی والا جو ہے اندر ہے گاؤں میں اور کون سا ابھی نکل گیا ہے، تو ان کا ٹائم ان، چیک ان اور چیک آؤٹ ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے۔ ویسے بھی پورے ملکہ میں CCTV کیمراز چل رہے ہیں؟ ہمارے پورے گاؤں میں CCTV ہر چوک میں لگا ہوا ہے، ہر انٹری پہ لگا ہوا ہے، ایگزٹ پہ لگا ہے، جہاں سے باہر نکل سکتا ہے بندہ وہاں پہ بھی، اور جہاں سے اندر گاؤں میں آ سکتا ہے وہاں سے بھی۔ سر یہ تو وہ چیز تھی جو مجھے فیسینیٹ کی تھی اور جو میں نے سب سے پہلے پوچھ لیا آپ سے، لیکن اب شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کس کا آئیڈیا تھا، کس نے سوچا اس ویلفیئر سوسائٹی کو بنانے کے لیے، اور پائنیئرز کون تھے، کہاں ہیں ابھی؟ اس کے پائنیئرز 2010 میں یہ شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے ایک عوان ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ہمارے گاؤں میں آلریڈی چل رہا تھا، لیکن ان کی مصروفیات کے پیش نظر ظاہر ہے ایک جنریشن ٹو جنریشن یہ چیز چلتی ہے۔ ہمارے اساتذہ جو تھے انہوں نے یہ چیز شروع کی تھی، ٹرسٹ ان کا تھا پہلے، پھر اس کے بعد ینگسٹرز نے اس چیز کو ٹیک اوور کیا، جس میں مطلب موجودہ صدر جو ہیں مبشر قیوم صاحب یہ تھے، سہیل بھائی ہیں، پہلے کچھ علماء تھے، انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے یہ چیز ٹیک اوور کی تھی، فیصلہ کیا تھا، اور اس سے یہ 2010 میں ان کا آغاز ہے، اور اس کے بعد وہی بات آتی ہے کہ لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، ایسے ہی ینگسٹرز تھے، بندے ساتھ ساتھ ملتے گئے، اور کرتے کرتے آج ماشاءاللہ پورا گاؤں، آپ کسی بھی بچے کا جا کے تعارف لیں گے کہ آپ کا سوسائٹی کے ساتھ، وہ کہے گا یہ سوسائٹی ہے ہی میری۔ مطلب ہر بچہ جو مطلب جو ینگ ہے، یہاں کے نوجوان ہیں، وہ سارے ماشاءاللہ اپنے پورے زور سے کام کرتے ہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے، جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے ٹرسٹ کو، یہ لوگ سارے آتے ہیں، تو انہی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جو گاؤں کے اندر ہیں ان کی وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس مین پاور کی کبھی کمی نہیں ہوئی، ہمیں کبھی فیل نہیں ہوا کہ یہاں پہ 10 لوگوں کی ضرورت تھی اور 5 آئے ہیں، ہمیشہ مطلب 10 کی ضرورت ہے تو 20 پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں سے دوسرے ملکوں میں چلے گئے اپنا روزگار کے لیے، انہوں نے وہاں سے ہمیں سپورٹ کرتے رہے، اور وہی ہے کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے، ہم نے اگر 1 لاکھ کی کال دی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں 2 لاکھ آرام سے مل جاتا ہے، مطلب ان لوگوں کی ڈونیشن کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں،
اور دوسرا یہ تیسری مطلب مین چیز وہی ہوتی ہے کہ مطلب ایک مذہبی گاؤں ہے، اس میں سب لوگ صدقہ زکوٰۃ خیرات جو ہے وہ خوش ہو کے کرتے ہیں، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ینگسٹرز جو گئے ہوئے ہیں ان میں وہ موٹیویشن بھی ہے، جو انہوں نے دیکھا یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ مین جو ویلفیئر پروجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ جو مین ویلفیئر پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا تب سے اب تک جو میں کہوں گا وہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ہمارے پاس گاؤں میں جو غریب لوگ ہیں جنہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنے افورڈ نہیں کر سکتے لائف سٹائل کو، مطلب ایک تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم انہیں کوئی لگژری لائف سٹائل دے رہے ہیں، لیکن لیونگ کے لیے اگر انہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو وہ ہماری لسٹ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں یہ ہم نے کبھی مطلب ایسا وقت بھی دیکھا ہے کہ 100 لوگوں کو راشن دیا جاتا تھا، پھر وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے گئے، انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہیں، اب اس کے بعد جو آتے گئے ابھی میرے خیال میں اس وقت 55 گھرانے ہیں، خاندان ہیں جو ہماری اس لسٹ میں ہیں جن کو ہم ہر مہینے راشن دے رہے ہیں۔ ان کے بچے جو ہیں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جس کو ٹرسٹ افورڈ کرتا ہے، ان کی بچیوں کی اگر شادیاں ہوتی ہیں ان کو ٹرسٹ افورڈ کرتا ہے، ان میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو ٹرسٹ افورڈ کرتا ہے، مطلب اس کی ایکسپینسز ٹرسٹ دے رہا ہے، فوتگی ہو جاتی ہے ان کی کوئی اس کے ایکسپینسز ٹرسٹ بیئر کرتا ہے۔ گاؤں کے اندر مطلب ہم نے ڈسپینسری اپنی بنائی ہوئی ہے جس میں آپ سمجھیں ویک میں 4-5 ڈاکٹرز ڈفرینٹ مطلب کوئی گلے کا اسپیشلسٹ، کوئی ویسے میڈیکل اسپیشلسٹ، اس طرح ڈاکٹرز ہمارے پاس آتے ہیں جن کا مطلب پوری جو لیبارٹری ہے پورا اس کے ٹیسٹ وغیرہ وہ سب یہیں پہ ہوتے ہیں، میڈیسن ہم یہیں پہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وقت مطلب وہاں پہ عملہ موجود ہوتا ہے جو لوگوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ 50-55 گھرانے ایسے کہ یوں لگ رہا ہے کہ آپ نے اڈاپٹ کر لیے میں؟ بالکل ایسی ہے، ان کی فل کفالت جو ہے ہم مطلب ٹرسٹ نے فل کفالت افورڈ کی ہوئی ہے، ان کے کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کو مطلب بچوں کے اسکول سے لے کے بچوں کے یونیفارم سے لے کے کالج تک، یونیورسٹیز تک، ہمارے ہاں ایسے بھی بچے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور ٹرسٹ کفالت کر رہا ہے ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ ان کی شادیاں تک، بچیوں کی شادیوں تک ہم لوگ افورڈ کرتے ہیں، اور جن کے بچے ہوتے ہیں وہ ماشاء اللہ سے مطلب وہ جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کام کر لیں پھر وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم چھوٹا موٹا کوئی قرضہ دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی کاروبار سٹارٹ کر لو، کوئی کسی قسم کی جاب کے لیے کوئی اسے ضرورت چاہیے، کوئی ضرورت ہو تو وہ ہم سپورٹ کر دیتے ہیں۔ سب ہم نے باہر دیکھا بہت صفائی، بہت ہی ایک ڈسپلن طریقے سے سارا معاملہ چل رہا ہے، تو کوئی اسپیشل ارینجمنٹ ہے اس کے بھی؟ ہاں جی، گاؤں کے اندر اسپیشل ارینجمنٹ ہے جی، ہماری روزانہ کی بنیاد پہ صفائی ہوتی ہے۔ صفائی والا ہر روز صبح مطلب گاؤں کے ایک محلے کی شروع کر کے صفائی کرتے ہیں، انہوں نے محلے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں ویکلی، وہ اپنے حساب سے وہ والی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ کوڑا کرکٹ باہر پھینکنے والا وہ رواج نہیں ہے، ہم لوگوں کے رکشے چل رہے ہیں جو پراپر ریگولر روٹین میں ہر روز صبح گھروں کے سامنے سے کوڑا اٹھاتے ہیں، پھر ایک ہم نے ڈمپنگ پوائنٹ رکھا ہوا ہے اس میں ہم ڈمپ کر رہے ہیں سارا کوڑا۔ اچھا، اس ویلفیئر نے اس علاقے کو شام میں کبھی اندھیرے میں نہیں ڈوبنے دیا، ہم نے یہ بھی سنا ہے یہاں پہ اسٹریٹ لائٹس کا بہترین انتظام ہے۔ ہاں جی، وہ اس سیف سٹی والی سائڈ ہے کہ ہم نے اپنی ساری گلیاں جو ہیں ان میں ٹرسٹ کی لائٹس لگی ہوئی ہیں جن کو آن آف کرنا، اور اس کے علاوہ ان کی مینٹیننس ہے، ظاہر ہے ایک لائٹ ایک ہمیشہ کے لیے تو نہیں چلتی ہے، وہ ساری اس کے جتنے بھی مینجمنٹ ہے وہ ٹرسٹ کے ذمہ ہے، مطلب لگائی بھی ٹرسٹ نے تھی اس کے بعد ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس چل رہی ہیں واٹر کے کولرز لگے ہوئے ہیں ہمارے فلٹرز، جن کے آپ سمجھیں کہ ہم لوگ ہر محلے میں ایک واٹر فلٹر لگایا ہوا ہے جس سے پانی صاف پانی لوگوں کو مل سکتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں ہمارا جو مطلب قربانی والا پروجیکٹ ہوتا ہے کافی بڑا پروجیکٹ ہے، مطلب ہم پورے گاؤں کی قربانیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ پہ گوشت لے کے جاتے ہیں جامع مسجد میں، اور وہاں سے پورے گاؤں میں تقسیم ہوتا ہے، گوشت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، پہلے مسجد میں لے کے جاتے ہیں سارے، وہاں پہ جا کے وہ بیگز میں بنتا ہے، ہر بندے کا حصہ جو ہوتا ہے، پھر ہر گھر میں پہنچاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ والے ایکول ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ہر گھر میں پہنچتا ہے اور ان کے گھر جا کے دے کے آتے ہیں، مطلب اس طرح کا ہے۔ دوسرا یہ ویسے عشر والا جیسے ہوتا ہے پروگرام، مطلب ہم لوگ گاؤں سے گندم اور دوسرے باجرے کے سیزن میں ہم لوگ عشر اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ عشر جو ہے مطلب ایک پرسنٹیج جو ہے وہ مسجد میں جاتی ہے، وہاں پہ کلیکٹ ہو کے پھر وہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں ایسے جن لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں۔ راشن کا بھی ہمارا پہلے سلسلہ یہی تھا کہ ہم لوگ گھر گھر جا کے راشن دیتے تھے، پھر لیکن ہم نے فیل کیا کہ کچھ لوگوں کی ظاہر سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیمیج نہ ہو، پھر ہم نے کارڈز ایشو کیے ان کو کہ آپ جیسے کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے کہ آپ جائیں جا کے شاپ پہ راشن لیں اپنی مرضی کا، اور اس کے بعد یہ کریڈٹ کارڈ ان کی لمٹ بنی ہوتی ہے، اتنی لمٹ ہے آپ کی، اتنی لمٹ کا وہ کریڈٹ کارڈ یوز کر لیتے ہیں، اس میں راشن لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیمنٹ جو ہے ٹرسٹ کر دیتا ہے۔
مطلب وہ وہی کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کا نظام بھی چلتا رہے. نو ڈاؤٹ بہترین انتظامات، بڑے یونیک سے سننے میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، دیکھنے میں بھی. سر باقی جو دیکھنے اور سننے والے ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے ایریا کو؟ کس طرح سے وہ آپ کے جیسا نہ صحیح لیکن آپ کے برابر لانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں؟ اس میں کافی سارے لوگوں نے شروع کیا تھا پہلے بھی، اور کچھ لوگ مطلب آ کے ہمیں ملتے بھی ہیں کہ ہم لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں. ایک مسئلہ جو اوبویسلی اوور آل ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا جب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا یہ والا ٹرسٹ جب شروع ہوا تھا تو اس کے نوجوانوں نے جا کے گلیاں ٹھیک کرنی شروع کی تھی. مطلب ایک بوری سیمنٹ کہیں سے بھی ڈونیشن مل جاتی ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ لگا کے تو اس کے بعد گلی خود بنانی شروع کی تھی. مطلب ظاہر ہے بندہ سوچ سکتا ہے کہ ہم مستری لگائیں گے، مزدور لگائیں گے، لیکن ان لوگوں نے خود شروع کیا تھا، جس کو دیکھ کے لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ چیز واقعی یہ پازیٹیو، اب ان کی ڈونیشن صحیح جگہ پہ جا رہی ہے. ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا 2010 میں یہ مطلب پروجیکٹ شروع ہوا، اور اس سے پہلے بھی چل رہے تھے، لیکن یہ والا پروجیکٹ 2010 میں اگر ہم نے شروع کیا، 15 سال کی کنسسٹنسی ہے. اور یہ مسئلہ رہ جاتا ہے، مطلب ایک بندے کی آپ کسی ایک کو آنرشپ نہیں دے سکتے کہ یہ فلاں بندے کا ٹرسٹ ہے. یہ حیدر قرار ہے، سب کا ٹرسٹ ہے، پورے گاؤں کا ٹرسٹ ہے. یہ ٹرسٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں، مطلب ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ کسی ایک بندے کا ٹرسٹ ہے اس میں صدر تبدیل ہو جاتے ہیں. ادارت چینج ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کی فائنینشیل باڈی بھی ساری چینج ہو رہی ہے. مطلب فائنینسز بھی ایک بندے کے پاس نہیں ہے، اس بندے نے ہر سال کے آخر میں جا کے فائنینسز اگلے بندے کو پکڑانے ہیں، پورے اکاؤنٹ کا ریکارڈ کر کے اس نے اپنا دینا ہے. ہماری انٹرنل آڈٹ کمیٹی بھی ہے، اور ویسے بھی ہم ڈونرز کے لیے پوری رپورٹس بناتے ہیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ مطلب جس بندے نے، ظاہر ہے میں اگر اس کا ابھی فائنانس مینیج کر رہا ہوں اور میں نے ایئر اینڈ پہ آپ کو دینی ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں اتنی دے رہا ہوں اور یہ یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، یہاں سے انکم ہوئی ہے. سو ہر سال یہ کیونکہ چینج ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمارا سالانہ آڈٹ ہو جاتا ہے ایک قسم کا. اس کے علاوہ بھی ہم نے انٹرنل باڈی بنائی ہوئی 5 لوگوں کی کہ جہاں پہ کوئی ایک رسید کا بھی مسئلہ بنتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہے. تو وہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ یہ بھی پازیٹیو چیز ہے کہ جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے وہ عام طور پہ 50,000 لاکھ روپے ایڈ کر کے دے دیتے ہیں کہ بھائی کوئی کمی کوتاہی ہو تو میری طرف سے یہ ڈال دیں. اس طرح کا سلسلہ ہے الحمدللہ. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم چل رہے ہیں اس طرح کوئی بھی سوسائٹی چل سکتی ہے، لیکن وہی 2-3 چیزیں ہیں کہ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ٹرسٹ، اور نہ ہی پیسے آپ کی ملکیت ہیں. ظاہر ہے وہ کسی سے لے کے آپ کسی تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. سو اگر یہ 2-3 چیزیں رکھی جائیں ذہن میں تو یہ لانگ ٹرم چل سکتی ہے، اور اگین کنسسٹنسی ہے، آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے. ناظرین، آپ بھی یقیناً حیرت زدہ رہے ہوں گے مسلسل کئی سالوں سے اس چلنے والی ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے سن کر. تھوڑی سی امید تو سب کے دلوں میں یقیناً جاگ گئی ہوگی کہ ایسا کرنا ناممکن نہیں ہے. مستقل مزاجی، ایمانداری اور کچھ کرنے کی لگن اگر یہ آپ کے اندر ہے، ہمارے اندر ہے، تو ہم بھی کوئی نہ کوئی ویلفیئر ٹرسٹ بھرپور طریقے سے چلا سکتے ہیں اور اس کو مستقل چلایا جا سکتا ہے. ہمارے سامنے اگزامپل موجود ہے. نئی سٹوری تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.